الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. صدق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انسان کی نسل کے بقا کے لیے جو جائز طریقہ ہے وہ نکاح ہے، اور ایک لیجیٹیمیٹ برتھ نکاح کے ذریعے ہی ہے۔ ایک جائز ولادت اور وراثت اور حقوق اور انسانیت کی شرافت اور کرامت کے تمام پہلو جس عمل کے ساتھ جڑے ہیں، اور اس کے بغیر آپ اس شرافت اور کرامت کو اپنے لیے کسی مہذب معاشرے میں یقینی نہیں کر سکتے، وہ نکاح ہے۔ نکاح اللہ کا حکم ہے، نبی کریم کی سنت ہے، مہذب انسانوں کا طریقہ ہے، اور ایک صحت مند معاشرے میں اسے پسند کیا جاتا ہے۔ کیونکہ نکاح ذمہ داریوں کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے عملی مظاہرہ ہے۔ ایک عورت کو صرف ہوس کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ایک عورت کو اپنی زندگی میں صرف اپنی جنسی ضروریات کے لیے لانا یہ انسانیت کی توہین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح نے ان تمام غلیظ تصورات کو اور انسانیت کے اس مقدس رشتے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے باقاعدہ شوہر اور بیوی کے حقوق کے ساتھ اسے ترقی دی ہے، اور دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق رکھے ہیں۔ شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں اور بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اللہ اکبر۔ وراثت، حقوق، احساس، ذمہ داری، یہ نکاح کے بندھن سے اسلام نے سکھائی۔ آج ملالہ یوسفزئی نے نکاح کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی، اور مجھے پوری دنیا میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس پر کیا رد عمل دیں گے۔ تو اول الاوائل تو میں یہ کہوں گا، نکاح تو ایک دینی اصطلاح ہے، مسلمان معاشرے کی اصطلاح ہے، مسلمانوں کا وظیفہ ہے، اہل اسلام کا طریقہ ہے، حلال معمولات کو پسند کرنے والوں کا یہ رویہ ہے۔ اور پھر نکاح پر گفتگو کے لیے آپ کو قرآن کا علم ہونا چاہیے، حدیث کا علم ہونا چاہیے، فقہ کا علم ہونا چاہیے، آپ کو حلال و حرام کی تمیز علمی اور دینی اور فنی اور اصولی طور پر حاصل ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ اس میں سے کسی ایک خوبی سے بھی آراستہ نہیں ہیں، تو اگر آپ دین کی کسی تعلیم پر، دین کی کسی قدر پر، دین کے کسی وظیفے پر، دین کی کسی ترغیب پر، دین کے کسی معاملے پر گفتگو کرتے ہیں، وہ جہالت اور بے معنی گفتگو، لغو کلام اور بے مقصد کلام اور گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور گمراہی کے جو نتائج ہیں وہ تو آپ سمجھتے ہیں، اور جو گمراہ صرف خود نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرے، بڑا خطرہ ہے۔ اور سمجھ لیں کہ مہذب انسانوں کا یہ راستہ نہیں ہے کہ وہ نکاح کے بغیر مرد اور عورت اکٹھے جنسی بدنی تعلق قائم کریں اور پھر وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں، جبکہ وہ اپنے پیسے بچا رہے ہوں، جبکہ وہ اپنی جائیداد بچا رہے ہوں، جبکہ وہ ایک دوسرے کا وارث بننے کے لیے تیار نہ ہوں، تو وہ اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں، اور پھر دوسرے لوگوں کو تعلیم تب کریں جب وہ دوسرے انسان کے حق میں حق تلفی کا شکار نہ ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور انسانوں کو انسانیت کی طرف بلانے کی توفیق عطا کرے، اور شریعت کے تقاضوں، رنگ اور خوشبو کو اپنے کردار میں اتارنے کی ہم سب کو صلاحیت عطا فرمائے۔